السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بسم اللہ۔ ہم نے سیرہ کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ اس مومنٹ تک پہنچ چکے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ وحی کا سلسلہ۔ نیکسٹ جب فرسٹ وحی آ گئی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل والا واقعہ اور ہر چیز جب ہو گئی، اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کا انتظار تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ بن نوفل نے ناموس موسیٰ کہا تھا، اور جسے حضرت خدیجہ نے بالیقین فرشتہ ہی بتایا تھا۔ آپ علیہ السلام اب انتظار کرتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں ہوئی دوبارہ، کافی ٹائم ہو گیا۔ اب دل میں طوفان اٹھ گیا تھا آپ کے کہ میں کیا کروں، کیسے دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل کیوں نہیں آئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں کوئی پیغام نہیں آ رہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ بھی ایکولی ورڈ تھیں۔ ان کا چہرہ بجھ گیا، ان کا دل عجیب سا ہو گیا، ان کا یہی حال تھا، وہ غم میں گھلنے لگی تھی، لیکن وہ ضبط سے کام لے رہی تھیں، وہ چہرے پر نہیں آنے دے رہی تھی اس غم کو۔ جہاں تک ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی دے رہی تھیں، اور آپ کا دل بہت زیادہ بہلا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں جانے لگے۔ دن رات آپ علیہ السلام وہیں رہتے، عبادت کرتے، اور اپنے رب سے پوچھتے کہ آپ نے مجھے نبی بنایا، پھر کیا ہوا ہے نیکسٹ؟ کیا ہو گیا پھر دوبارہ؟ اب آپ بہت زیادہ غم زدہ تھے، ایک آگ تھی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرتے، اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، اور اکثر وہاں سے کود کر جان دینے کا تھاٹ ان کو بہت دفعہ آیا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اور چاہتے کہ میں خود کو یہاں سے گرا دوں، لیکن جیسے ہی وہ یہ کرنے لگتے، فوراً حضرت جبرائیل ان کے سامنے آ جاتے، آپ کو اطمینان دیتے کہ محمد علیہ السلام آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی، پھر نہیں آ رہا کچھ نیا، پھر آپ پہاڑ کی اس پہ چڑھتے پہاڑی پر اور جان دینے لگتے، پھر حضرت جبرائیل سامنے آ جاتے، اور یہ ہوتا رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ تھی، بہت چبھن تھی آپ کو کہ کتنا بوجھ تھا یہ وحی کا رک جانا، بہت عذاب تھا ان کے لیے کہ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ایک تھاٹ بہت زیادہ بہت پریشان کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آئی کہ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل، وہ فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، لیکن کیا یہ ہلنا پہلے والا تھا جس میں آپ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے ڈر سے، گھبراہٹ سے، روب سے؟ نہیں، اس بار یہ خوشی تھی آپ کو، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے، اور پھر اگین یہی بولا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اب ادھر اس حالت میں جب آپ کپڑا ڈال کے لیٹے ہوئے ہیں، آپ پہ سورہ مدثر کا نزول ہوتا ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ یہ وہ وحی تھی فائنلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروبیبلٹی ہے کہ پہلی جو سورہ الگ کی 5 آیتیں ہیں اس کے بعد یہ آئی تھی، یا شاید ایک درمیان میں اور آئی ہو، شروع والی وحیوں میں سے تیسری چوتھی نمبر پہ ہی میکسیمم یہ والی وحی آئی۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی تھی، ذہن کو سکون مل گیا تھا، طبیعت کو بہت زیادہ اطمینان ہو گیا تھا، سارے ڈر چھوٹتے گئے، اور حضرت خدیجہ ان کا تو حال بہت زیادہ اچھا تھا، چہرہ ان کا چمک رہا تھا، اور ان کی آرزو، ان کا جو انتظار وحی تھا وہ ختم ہو گیا، آرزو ان کی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اب یہ تھوڑا آگے ایکسٹینڈڈ ورژن بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم آتی رہی، دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر درمیان میں رکی۔ اب جب رکی تو اب کافر بھی تھے جو مخالفت کر رہے تھے، اور مخالفت کے لیے تو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے، وحی کا رک جانا تو بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اس مقام پر کفار نے، اور بار بار بولا کہ یہ تو خوب نبی ہیں۔ 4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل آتے جاتے رہے، پھر غائب ہو گئے۔ تو بھائی محمد علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں سے کچھ نہیں ہوا۔
تو وہی کا رخ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا۔ پھر کافروں کا طعنہ تو پھر وہ تیر کا کام کر رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے۔ امیجن کریں اس چیز کو کہ آپ آپ نکل گئے دعوت دینے کے لیے، آپ کو وہی اور پھر سڈنلی نہیں آ رہی اور آپ خود پریشان ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ کو کفار طعنے دے رہے ہیں کہ یہ تو کیا بات ہے، ایسے کیسے رک گئی، یہ وہ ڈاؤٹس بھی ہوں گے آپ کو اور آپ کتنا پریشان ہوں گے کہ اگر رب ناراض ہو گیا یا کچھ بھی۔ لیکن زیادہ دن نہیں ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل دوبارہ وحی لے کر آئے، اور اس بار جو وحی تھی وہ تقریباً ہر مسلمان کی فیوریٹ سورۃ ضحیٰ کی آیتیں نازل ہوئی اس بار۔ اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی، جب وہ چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور وہ نہ آپ سے ناخوش ہے۔ آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے اور جلد ہی آپ کا رب وہ آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ دکھائی، محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، نہ سائل کو جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ناخوش ہو کر آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وحی آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے، آپ کو آیتیں سناتے، بتاتے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے کہ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے وضو کیا، بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے، اس طرح پاک ہونا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سب کچھ ریپیٹ کیا، وضو کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھوائی، دکھائی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے ان کو بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز حضرت خدیجہ نے بھی پڑھی اور پھر وہ بھی پاک ہوئیں۔ تو یہ جو ہے آج کی سیرہ کے پیجز تھے۔ اب اس میں آپ کے ساتھ میں دو چیزیں انشاءاللہ اور شیئر کروں گی۔ ایک میں نیکسٹ آڈیو بھیجوں گی سورہ مدثر والی جو آیتیں ہوئی ہیں ان سے ریلیٹڈ میں کچھ تھوڑا بہت شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سب سے، اس میں جو کچھ آپ ایڈ کریں گے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ سے سیکھوں گی۔ اور دوسری چیز میں شیئر کروں گی ایک لنک آپ سے، جو سورہ ضحیٰ کی یہاں پہ ذکر ہوا ہے نا، تو الضحیٰ کا جو ورڈ ہے عربک میں اس کا کیا مطلب ہے، اور اس آیت کو کتنی ایک عربک، جس کو عربک پتہ ہے، جو عربک نیٹو اسپیکر ہے، اس کے لیے یہ کتنی سکون کا باعث ہے، یہ ہم اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیا مطلب کیا ہے ضحیٰ کا۔ والضحیٰ، یہ جو اس روشنی کی بات کی گئی ہے، یہ کیا ہے وہ روشنی؟ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو کا لنک شیئر کروں گی، آپ سب پلیز وہ ضرور دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا، کیونکہ وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میجک کیا تھا یہ صورت بھیجی، اور یہ بے شک یہ کام صرف رب ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا انشاءاللہ میں نیکسٹ آڈیو میں بتاؤں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب جو سورہ مدثر کا میں بتانا چاہ رہی تھی تھوڑا سا، وہ اصل میں اب انشاءاللہ آنٹی مریم جب تفسیر کلاسز کروا رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم سورہ مدثر بھی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جگہ سے میں نے سنا تھا تھوڑا بہت تفسیر کا، تو میں وہ سب آپ سے جو میں نے پوائنٹس تھوڑے بہت شیئر کیے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے، وہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ وہ وحی ہے جو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ میکسیمم آ گئی تھی، اور اس میں یعنی یہ وہ شروع کی وحی ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکید کی جا رہی ہے اور کس طرح کی جا رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، اصل میں نصیحت کیا کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم بھی وہ فرسٹ انیشیل سٹیجز پہ ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم دیکھیں کہ اچھا کیسے سٹارٹ لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں صرف ایمانیات، عقائد، اللہ سے کنیکشن اور رب کا تعارف، یہ سب کچھ ہوا تھا، کبھی بھی کوئی احکام نہیں نازل ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایک کنیکشن ہے، رب کا کانسیپٹ ہے، یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے میرے خیال سے۔ تو سورہ مدثر میں جو آیت آئی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ اسی حالت میں آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی وہ لیٹے ہوئے تھے کپڑا لے کے، اور اسی حالت میں پکارا جا رہا ہے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے۔ تو یہ جو صفت ہے نا، یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نک نیمز کے ساتھ بلایا ہے، صفات کے ساتھ بلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیور محبت ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اب پہلا حکم کیا آیا ہے؟
پہلی آیت میں وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیزگنیٹڈ ایز اے میسنجر، کہ اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو اسلام کا بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سویا کرتے تھے کیونکہ دعوت شروع ہو گئی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ روٹین وہی ہے اور تھوڑا سا ٹائم دعوت کو دے دیا، بلکہ مین فوکس دعوت ہے، باقی ٹائم ہر دنیا کا کام اور باقی سب کرنا ہے، لیکن دماغ میں، ذہن میں، دل میں پرائیورٹی کیا ہو گئی؟ دعوت کا کام، اسلام امپورٹنٹ ہے سب سے۔ دوسرا حکم آیا ہے جس میں رب کا نام آیا گیا دوسری آیت میں، جس میں رب کا نام ہے۔ رب کا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جو لا میکر ہوتا ہے، لا میکر، اس کی چلے گی، میری نہیں۔ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، وہی نعمتیں دینے والے ہیں۔ دل سے، دماغ سے، روح سے، ہر طرح سے رب کو بڑا ماننا ہے، صرف اسی کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ فکبر میں مطلب ہوتا ہے کہ میک شور کرنا ہے کہ تمہارا رب ہر چیز سے بڑا ہے، ہر ہمارے پین سے، ہر پرابلم سے، ہر چیز سے بڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہر وہ چیز رب سے شیئر کریں گے جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف رب کے پاس وہ طاقت ہے، وہی نکال سکتا ہے ہمیں ہر چیز سے۔ ہمیں رب کو اپنا ماننا پڑے گا، رب کو ہائیسٹ رکھنا پڑے گا، کوئی ورلڈ پاور اللہ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ رب کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آیا؟ اللہ بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ قریش کو مسئلہ ہی رب والے کانسیپٹ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے آلریڈی، لیکن رب کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو رب کا ورڈ آیا ہے تاکہ مان لیا جائے کہ وہی لا میکر ہے، لیجسلیشن کے سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور جو لا میکر ہوتا ہے اس کی بات کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ سوچ سے، دل سے، سب اللہ تعالیٰ کے مطابق، خوشی، غمی، کمانا، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ یہی مسئلہ تھا قریش کو کہ ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ جی، رب کا نظام ہائیسٹ ہوگا، کسی پاور کو آپ مدد کے لیے نہیں بلا سکتے، رب کو مدد کے لیے دیکھنا ہے، آپ کا فوکس رب پہ ہو کہ کچھ ہو گیا ہے، رب اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، اور اس کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ ہر چیز ہائیسٹ ہے اور وہ بیسٹ ہے۔ دعوت دیتے ہوئے کسی کا سٹیٹس، کسی کی پاور، کوئی چیز آپ کے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ پھر ایک تیسرا حکم دیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ ثیاب کا جو ورڈ ہے نا وہ اعمال کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے عربک میں۔ اب اس حساب سے اس کا بنتا ہے کہ گناہوں کی آلودگی سے بھی پاک کرنا ہے خود کو، اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے، دل کو بھی پاک کرنا ہے، اخلاص نیت بھی پیدا کرنی ہے، دل کو گناہ سے، نافرمانی سے بھی پاک کرنا ہے، دھوکے سے بھی پاک کرنا ہے، ہر ایول سے، ظاہری باطنی ہر طرح کے فلتھ سے، ڈرٹ سے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ پیورلی حکم زیادہ انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، کوئی ایول تھا ہی نہیں آپ میں، آلریڈی ہمیں یہ بات پتہ ہے، اور نبوت سے پہلے بھی آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ تو لیو آل دا ill practices، آل دا ایولز، ہر طرح کی ورشپنگ، ہم نے پڑھا تھا کہ صرف آئیڈل ورشپنگ نہیں ہوتی بت پرستی میں، نفس کی ماننا، ہر غلط صحیح بات، جو دل چاہ رہا ہے، جیسے دل چاہ رہا ہے، بس دنیا داری صرف، تو یہ سب بھی یہ بت پرستی اور شرک میں ہی آتی ہیں چیزیں۔ تو ہر طرح کی چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ، ہر ایول سے ہجرت کر کے جانی ہے، ہر نفس کی بھی ایک ہجرت ہوتی ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت، اس کی بہت امپورٹنس ہے، اس کا بہت رتبہ ہے۔ لوگوں کو اپنی نیکی نہیں دکھانی، نہیں جتانا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے توسط سے ہمیں بھی، ان کو بھی، ہم سب کو بتایا گیا کہ سٹارٹ میں بتا دیا کہ اپنی جو فیور ہے اگر ہم کسی پہ کر رہے ہیں تو وہ ہم نے جتانی نہیں ہے کسی کے اوپر۔ انتہائی متکبرانہ سٹیٹمنٹ ہے اگر میں یہ کہوں، یا میں یہ سوچوں کہ میں آپ کو دیکھیں یہ سب بتا رہی ہوں، یہ میں نہیں بتا رہی ہوں، یہ میں آج مر جاؤں تو کل کو کوئی اور بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچنی ہے۔ اس پہ اندھا یقین رکھا کریں کہ یہ جو بات آپ کے کانوں تک کوئی بھی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ یہ میں نہیں بتا رہی، کچھ نہیں ہو رہا، یہ صرف اللہ تعالیٰ آپ تک بات پہنچا رہے ہیں اپنی آؤٹ آف محبت، آؤٹ آف رحمت۔ اور اس بات کو فیل کیا کریں ہمیشہ، کچھ بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچائی ہے، اوکے اب میرا کیا کام ہے؟ میں سن رہی ہوں، فیل کر رہی ہوں اللہ کی محبت، اب مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے رسپانس میں، مجھے بھی وہ عمل کرنا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے پاس جانا چاہیے، ایوری تھنگ۔ میں آج مر جاؤں کل کو کوئی اور بتا رہا ہوگا، کیونکہ میں اس ایکویشن میں ایز اے سورس آئی ہوں،
میرے بھی کانوں تک کچھ یہ باتیں پہنچی ہیں، تو مجھے جس نے بتائی، جس استادہ نے بتائی، وہ ان کو میں ایز اے سورس دیکھ رہی ہوں کہ وہ سورس ہیں، پہنچائی میرے کانوں تک اللہ نے ہے یہ بات، تو آپ کے کانوں تک بھی اللہ پہنچا رہے ہیں. تو ہر چیز اللہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں نے اس کو بتایا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ فیور، جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ. اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر کیا فیور جتا رہے ہیں؟ کسی کو فیور نہیں جتا سکتے ہم. لوگوں سے تعریف چاہنا، صرف اللہ سے ملنی چاہیے آپ کو تعریف، اور کسی سے نہیں. خود کو آپ کسی سے اوپر نہیں سمجھ سکتے، بڑا نہیں سمجھ سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ کی فیور ہے میرے اوپر، اتنی چیزیں، میری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی رحمت سے ہو رہا ہے. بس اسی نے ہر چیز بنائی ہے اور اسی نے مجھے بنایا ہے، اور بس یہ شکر گزاری شو کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ حکم آ رہا ہے نا، 6th آرڈر، وہ رب کے لیے صبر کا آ رہا ہے. وہ بڑا پیارا کانسیپٹ ہے، جس میں نا کہ صبر ہوتا ہے مصیبت میں نفس کو روک کے رکھنا، پرسسٹنٹ رہنا، ثابت قدمی، اچھے کاموں میں بس آپ لگے رہیں. اوور آل برے بیہیویئر سے بچنا ہے اور اچھے میں لگے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، کیپ موونگ. بس اس میں مین بات یہ ہے کہ جتنی مرضی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے. آئیں گی رکاوٹیں، حق کے راستے میں ہی زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ غلط راستے پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو شیطان کو کیا ضرورت ہے آپ کو آ کے بادر کرے یا چھیڑے؟ آپ تو آلریڈی اس کی مان رہے ہیں. جب آپ حق کے راستے پہ آتے ہیں، سیدھے راستے پر آتے ہیں، شیطان آتا ہی تب ہے آپ کو پریشان کرنے. تو یہ ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر بھی آپ کو پتہ چلے مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب میں صحیح راستے پہ ہوں. ذرا اپنی پیدا کی گئی مشکلات کی بات نہیں ہو رہی. تو جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں، آپ نے رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. روٹین خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا، ایک دن 2 دن، جسٹ کیپ موونگ. اللہ سے دعا کریں، دوبارہ ٹریک پہ آئیں، کوشش کرتے رہیں. اللہ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے بس. صبر کی اجر کے لیے نہیں، صبر کے ریوارڈ کے لیے نہیں، صبر کا کمفرٹ ملے گا، فتح ملے گی، کسی چیز کے لیے نہیں. صبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ایک بہت پیاری بات یہاں پہ استادہ نے بولی تھی کہ لمٹ لیس رب کے لیے لمٹ لیس صبر کرنا ہے. ان لمیٹیڈ رب ہے ہمارا، ناممکنات کا رب. اس کے لیے لمٹ لیس صبر کرنا ہے تاکہ رب کو پالے ہم. جو رب سے آ رہا ہے وہی اعلیٰ ہے. اللہ کے تابع کرنا ہے خود کو. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گی، جیسے ڈسپرین کی گولی کو جب آپ پانی کے گلاس میں ڈالتے ہیں، وہ گھل مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا وجود نہیں رہتا. اپنے آپ کو نا ہمیں اس طرح اللہ کی اس میں ڈھال لینا چاہیے. اللہ جو کہہ رہا ہے یس، اللہ جو کہہ رہا ہے نہیں کرنا نو. سمپل. میں نہیں ہوں ایسی، تو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ ماننا شروع کر دیں ہم ایسے نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو ایسا کھڑا کروں کہ یار میں ایسی نہیں ہوں، میں منافق ہوں، میں نہیں ایسی، مجھے کیا کرنا ہے. اب میں مانوں، اپنے آپ کو فیل کروں کہ میں اسلام کے سٹینڈرڈز پہ فیل ہوں. بار بار آپ کو اس چیز کی ریزن ملے گی، ہاں یہ وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں. کراس، میں فیل ہوں تو بس فیل ہوں. اب مجھے پاس تو ہونا ہے، مجھے تو چاہیے جنت، مجھے تو چاہیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے. ابھی میں آج مر جاؤں، میں آگے کے لیے کیا لے کے جا رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں جب میں اپنے آپ کو فیل کروں گی تبھی مجھے موٹیویشن ملے گی کہ یس میں غلط ہوں، اب مجھے ٹھیک ہونا ہے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے انشاءاللہ. ہر حال میں اپنا نفس شریعت کے مطابق کرنا ہے. رب کے حکم پہ بس خود کو جما لینا ہے. ہم نے شرط لگا لے نفس سے کہ اللہ کے حکم کو جان سے زیادہ عزیز بنانا ہے، جمنا ہے اس پہ. گریں گے پھر اٹھیں گے، کرتے رہیں گے ایسے ہی مرتے دم تک. بس صبر کرنا ہے، لمٹ لیس. وہی پروٹیکٹر ہے ہمارا، وہی سنبھالے گا اور وہ ٹوٹنے نہیں دے گا. یقین کریں، اللہ کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتا آپ کو آپ کا رب. ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ لائف میں کوئی نہ کوئی ایک تو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا جس میں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ رب آپ کو سنبھال لیتا ہے، آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا جب آپ کو لگتا ہے کہ اب تو اینڈ ہے میرا. اور اسپیسیفکلی اگر آپ نے صبر اللہ کی خاطر کیا ہو، آپ نے وہ کام پیورلی اللہ کی خاطر کیا ہو، تب تو آپ دیکھیں ایسا آپ کو حوصلہ ملتا ہے اور اللہ سے کنیکشن ملتا ہے، جو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، سوچ نہیں سکتے آپ. تو بس اسی اللہ کے لیے خود کو جمانا ہے کہ آئی ایم آل فار مائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونلی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سنی تھی، جو میرے دل کے کافی قریب تھیں. خود کے لیے میرا سب سے پہلے ریمائنڈر تھا جو مجھے دینا تھا اپنے آپ کو انشاءاللہ. اور آپ کو بھی. اور میں تو اپنے آپ کو کر چکی ہوں، فیل ہوں میں نہیں کر رہی اسلام کے اسٹینڈرڈس کو پورا. اب مجھے کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے آئی ایم گوئنگ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں جا رہی ہوں اللہ کے پاس دعا کرنے. دعا کریں گے نا ہم، جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کسی شدت سے جاتے ہیں نا، دل میں واقعی ایک چیز کو کرنا ہے، اور پھر اللہ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیتے ہیں. آپ مانگیں اللہ سے ایمان، آپ کو ایمان ملے گا. اللہ سے آپ دنیا اتنی مانگ کے دیکھی ہے نا، ملتی ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کو اٹسیلف اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے.
ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کو مانگتی ہوں، آپ کی محبت مانگتی ہوں، کیونکہ محبت اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتا۔ ہمیں محبت بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ہدایت بھی مانگنی ہے، یہ مل گئی چیزیں تو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔